ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل وأعوذ بك من الرياء والسمعة وحب الشهرة والظهور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان اقدس کے لیے خاص. وہ رب کریم جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا و گنج بخش ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہستی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، پچھلے جمعہ میں نے دو ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو خصلتیں جن لوگوں میں یہ پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی اور سایہ باقی نہیں رہے گا، جب زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا، سورج کو قریب بلا لیا جائے گا اور بڑی آب و تاب کے ساتھ روشن ہوگا اور گرمی انتہا کی ہوگی، کوئی بھی سایہ دار شجر موجود نہیں ہوگا، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں عرش کا سایہ نصیب کریں گے. ان میں سے 2 کا تذکرہ ہو چکا تھا. ایک الامام العادل، وہ بندہ جو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، جو سربراہ ہے تو اپنے امپلائیز کے ساتھ، اپنی ڈیوٹی کے ساتھ، اگر قاضی ہے تو اپنے فیصلوں میں عدل کرنے والا ہے. اور دوسرا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جاتا ہے.
وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی مسجد میں جاؤں، اللہ کے گھر میں جا کر کے عبادت کروں، ایک نماز پڑھ کے واپس جاتا ہے تو دوسرے کی تگ و دو کے اندر دوسرے نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ کب میں مسجد میں جاؤں۔ اور دو کے تذکرے کے بعد تیسرا وصف اور تیسرا انسان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود اس انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا، وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ انسان جو اپنی جوانی اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود اس انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اس کو عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ اور جوانی کی عبادت اور جوانی کا یہ پیریڈ، یہ انسان کا ٹین ایج سے لے کر کے 30-35 سال کا یہ جو دورانیہ ہے، 17-18 سال سے لے کر کے یہ 30-35 سال کا جو دورانیہ ہے، اس کی دنیاوی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت ہے اور دینی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی انسان ان ایام کے اندر خود کو سنبھال کر کے رکھتا ہے، اپنی جوانی کو ضائع نہیں کرتا اور اس کو پھونک پھونک کر کے قدم رکھتا ہے، تو اس کے فیصلے، اس کی فقاہت، اس کا فہم وہ دنیاوی فیصلوں کے اعتبار سے بھی بہت بڑھ جاتا ہے اور فہم و فراست میں اس کو اعلیٰ ملکہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دینی لحاظ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، کہ جب انسان اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اپنے قدموں کو ہلا بھی نہیں سکے گا، حرکت بھی نہیں دے سکے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے 4 سوالات کریں گے، 4 باتوں کے متعلق اس سے پوچھیں گے۔ اگر وہ انسان جواب دے گا تو اگلا مرحلہ ہے، ورنہ نہیں۔ سب سے پہلا سوال اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے عمر دی تھی، کہاں اس کو کھپا کر کے آئے ہو، کہاں اس کو ضائع کر کے آئے ہو، بے پرواہی میں تو نہیں گزار دی؟ اتنا لمبا عرصہ آپ دنیا میں رہے ہو، دنیا کے شب و روز دیکھے، آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، کبھی اچھے دن بھی آئے، کبھی برے بھی آئے، کبھی پریشانی اور کبھی خوشحالی بھی آئی۔ اللہ کہیں گے کس طرح اس کو بسر کیا ہے؟ اب انسان اس کے بارے میں بات کرے تو کرے، لیکن اگلا سوال خاص طور پر اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی جوانی کے متعلق کریں وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، حالانکہ عمر کے اندر جوانی شامل ہے، عمر کے اندر انسان کا یہ عرصہ، یہ 30-35 سال تک کا جو عرصہ یہ شامل ہے، لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ انسان سے جوانی کے متعلق پوچھیں گے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، اس آپ کا رعب اور دبدبہ بھی تھا، آپ کو قد غانا بھی اللہ نے عطا کیا تھا، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے اعضاء وہ سارے بہترین کام کرنے والے تھے۔ ان ایام میں کہاں رہے ہو آپ؟ ایک اچھا عرصہ، اچھا ٹائم وہ کہاں گزار کر کے آئے ہو؟ اور بعد میں جب بڑھاپے جیسی بیماری لاحق ہو گئی پھر تو میرے راستے پہ آئے ہی آئے، جوانی کہاں بسر کی ہے؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، اللہ سوال کریں گے کہ جوانی دی تھی کہاں گزار کر کے آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لَيَعْجَبُ عَنِ الشَّبَابِ لَيْسَ لَهُ صَبْوَةٌ، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے اوپر تعجب کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وہ انسان جو اپنی جوانی میں اپنے شہوات کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے جسم کو سنبھال کر کے رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ اسی حدیث کے اندر یہی جو 7 لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں عرش کا سایہ عطا کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کو ایک حسب و نسب والی عورت دعوت دیتی ہے،
برائی کی دعوت دیتی ہے، زنا کی دعوت دیتی ہے، اور وہ آگے سے کہتے ہیں اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ انسان کے پاس جوانی بھی ہو، طاقت بھی ہو، اور انسان ایسا کام کرنے پہ قدرت بھی رکھتا ہو، لیکن پھر بھی کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے دیکھتے ہوئے میں ایسا کام نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں میں اس چھوٹے سے عمل، اس چھوٹے سے قول اور فعل کی اتنی قدر کرتا ہوں کہ میں کل قیامت کے دن اس انسان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کروں، اور اللہ تعالیٰ سوال کریں گے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، میں نے جوانی دی تھی کہاں گزار کر کے آئے ہو؟ اگر تو یہ اچھے کاموں میں گزر رہی ہے یا گزر گئی ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے اس کے راستے میں گزار دی۔ اگر نہیں تو ابھی موقع ہے، اگر جوانی ہے تو ٹھیک کرنے کا موقع ہے، اگر گزر گئی ہے تو اس پہ معافی مانگنے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی انسان کو موقع دیا ہے، ورنہ پھر جب انسان اللہ کے پاس چلا جائے گا، جب قیامت صغرا اس کے اوپر قائم ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ دجال آئے گا، اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے، یہ ساری نشانیاں پوری ہوں گی پھر قیامت آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کے لیے اس کی قیامت شروع ہو گئی ہے۔ اب جو اس کا قبر کا ایریا ہے، یہ 7 گز کی جو زمین ہے، یا تو اس کے لیے جنت کے ٹکڑوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، اگر جوانی گزر رہی ہے، جوانی کے عرصے میں آپ موجود ہیں، تو اللہ کی طرف سے موقع ہے کہ ہم اس کو بہتر کر سکتے، اس کو اچھا کر سکتے، اللہ کی عبادت میں لگا سکتے، اور اگر گزر گئی ہے تو پھر ہم اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ جوانی میں اتنے گناہ ہو گئے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میرے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف کر سکتا ہے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور جوانی کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ کہتے ہیں یہ آپ سے اصحاب کہف کے متعلق پوچھتے ہیں، اصحاب کہف کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر ہر جمعے ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، انہیں بتاؤ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو سچا واقعہ بتاتے، ان کی اصل وجہ کیا تھی، وہ لوگ کس طرح کے لوگ تھے، اللہ نے کتنی دیر ان کو ایک غار میں رکھا، دوبارہ سے زندہ کیا، ان کی رفعت بلندی، ان کا مقام قرآن مجید میں بیان کیا، قیامت تک آنے والے لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وجہ کیا تھی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ جوان تھے، انہم فتیۃ، یہ نوجوان لوگ تھے لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے تھے، وزدناہم ہدی، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کر دیا کیونکہ یہ جوانی میں عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، آپ ان کو ان عرصے کے اندر ان 5 کاموں کے اندر اگر اللہ نے تمہیں فراوانی خوشحالی دی ہے تو ان کو غنیمت جانو۔ سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جو جوانی میں عبادت کر سکتے ہو وہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتی، جوانی میں جتنا لمبا سجدہ ہو سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں ہو سکتا، جوانی میں جس طرح آپ رکوع و سجود کر سکتے ہیں بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ اور یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، بڑی اہم بات ہے، فقہا نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ اگر کوئی جوان انسان اپنی جوانی میں نیکی والے اعمال کرتا رہا ہے، جوانی میں تہجد پڑھتا رہا ہے،
جوانی میں وہ مسجد میں آ کر کے با جماعت نمازیں ادا کرتا رہا ہے، اگر وہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی عمر ڈھل جاتی ہے، اب ویسے وہ عمل نہیں کر پاتا جس طرح جوانی کے اندر وہ عمل کرتا تھا، بڑھاپے میں ویسا عمل نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب دیتے ہیں جتنا جوانی میں دیا کرتے تھے۔ یہ ہے کہ انسان اپنی جوانی کو، اپنے ان ایام کو، اپنی اس طاقت کو اللہ کے راستے میں لگا دے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ انسان، وہ نوجوان شخص جو اپنی جوانی کو اللہ کے لیے لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، میں اس کو عرش کا سایہ عطا کروں گا جب دنیا میں کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ اب چوتھا وہ انسان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی عرش کا سایہ عطا کریں گے، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ پیارے بھائیو، یہ وہ ایک ایسی بات ہے، یہ وہ ایک ایسا مقام ہے، یہ ایک ایسی خصلت ہے کہ اگر ہم میں پائی جا رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ حالانکہ یہ کام بہت چھوٹا سا ہے، یہ عمل بہت چھوٹا سا ہے، جوانی کا عرصہ ہے نا، بہت لمبا عرصہ ہے، انسان نے 20-25 سال جوانی کے گزارنے ہوتے ہیں، تو اس سارے عرصے کے اندر اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہے۔ یہ جو کام ہے، یہ جو اللہ کے پیغمبر نے نیکی کا عمل بتایا ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ انسان نے کبھی کبھار ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر صحیح سے یہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ خود اس کو عرش کا سایہ عطا کرے۔ بہت چھوٹا سا کام ہے، لیکن سچی بات ہے ہمارے معاشرے میں اس کے الٹ کام، الٹ رواج چل چکے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ انسان جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور پھر اس کو چھپا کر کے رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی نہیں جان پاتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا اور پھر اس کو چھپا کر کے رکھنا بہت بڑی بات ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، آج اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں عرش کے اوپر، اس عرش کو 4 فرشتوں نے تھاما ہوا ہے، اس عرش کو 4 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہوں گے، اتنے جاہ و جلال میں ہوں گے کہ اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اتنا غصہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، جو انسان مخفی صدقہ کرتا رہا ہے، لوگوں کو بتائے بغیر صدقہ کرتا رہا ہے، اللہ کے غصے کو زائل کر دے گا۔ جب یہ بندہ اللہ کے سامنے جائے گا اللہ کے غصے کو یہ چیز زائل کر دے گی۔ وہ انسان جو مخفی صدقہ کرتا رہا ہے، اگرچہ 1 روپیہ کوئی کیوں نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنی زندگی میں سے، اپنے حلال مال میں سے چند پیسے ہی اللہ کے لیے کیوں نہیں دے رہا، لیکن ان کو چھپا کر کے رکھتا ہے۔ یہ کروڑوں دینے سے بہتر ہے جن کے اندر ریاکاری ہو، یہ اربوں دینے سے بہتر ہے جن کے اندر سمعہ اور ریاکاری ہو۔ وہ انسان جو 1 روپیہ 10 پیسے اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور اس کو چھپا کر کے رکھتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ انسان کا عمل میرے غصے کو زائل کر دے گا، یہ اللہ کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن شروع ہوگا اور یہ انسان جو صدقہ کرتا رہا ہے یہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے آ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے صدقہ کون سا ہے کہ جس کے اندر انسان چھپا کر کے رکھے، لوگوں کے سامنے بتاتا نہ پھرے،
اپنے اگر کسی کو کوئی پیسے دینے ہیں، کسی بیوہ کو آپ کچھ دے رہے ہیں یا کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو ساتھ میں تصویریں اور ان کا شو آف کرنا اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو جا کر کے بیان کرنا، یہ نہ ہو۔ کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جیسے ہی قیامت کا دن شروع ہوگا یہ انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے آ جائے گا، اور جب تک سب لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کیا جائے گا یہ انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دھوپ کی ایک رمق بھی نہیں پڑنے دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ ایک تم ہو کہ جو کسی کو قرضہ دیتے ہو اور پھر لینے کے لیے ترستے رہتے ہو، ایک وہ انسان ہے جو دنیا میں کسی کو قرضہ دیتا ہے اور پھر اس قرضے کو کبھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرضہ دو، اللہ کو قرض حسنہ دو، یضاعفہ لکم، وہ اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر کے عطا کرے گا، وہ اس کو زیادہ کر کے تمہیں عطا کرے گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب دیکھیں انسان اپنے مال میں سے اپنے حلال پاکیزہ مال میں سے اللہ کے راستے میں کچھ پیسے کچھ روپیے صدقے کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ، میں اللہ تمہارے دوسرے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں، وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اللہ کہتے ہیں میں بہت ہی قدردان ہوں، میں لوگوں کے مال کا، لوگوں کے اس صدقے کا قدردان ہوں، میں ان کو زیادہ کر کے عطا کرنے والا ہوں، میں بڑا ہی بردبار ہوں۔ لیکن پیارے بھائیوں یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے، اگر اللہ تعالیٰ انسان کے تھوڑے سے صدقے کو، تھوڑے سے مال کو، حتیٰ کہ صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب فإن اللہ یقبلها بیمینہ ثم یربیها کما یربی احدکم فلوہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ شخص جو اپنے پاکیزہ مال میں سے، جو اپنے حلال مال میں سے اللہ کے راستے میں ایک کھجور کے ٹکڑے کے برابر، من تصدق بعدل تمرۃ، کھجور کے برابر بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اس کی نیت درست ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، ثم یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، پھر اللہ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں جس طرح کوئی ایک انسان اپنے کسی بچڑے کی پرورش کرتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر ہو جائے گا، وہ ایک کھجور کے برابر کیا ہوا صدقہ۔ لیکن پیارے بھائیوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ صدقہ ہو جس کو چھپایا گیا ہو، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ انسان جو صدقہ کرتا ہے اتنا چھپا کے کرتا ہے کہ جو دائیں ہاتھ نے دیا ہے بائیں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، پیارے بھائیو یہ سمجھنے کی آیت ہے، یہ قرآن مجید کا حصہ انتہائی اہم حصہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، اپنے صدقات کو ضائع نہ کر لو، لا تبطلوا باطل نہ قرار دے دو، کہیں ثواب ہی کچھ نہ ملے، کہیں آپ بالکل ہاتھ دھو کر کے بیٹھ جاؤ، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، دو چیزیں، ایک اگر کسی کو کچھ صدقہ دیا ہے، کسی کو کچھ پیسے دیے ہیں، کسی کی مدد کی ہے تو پھر آپ اس کے اوپر احسان جتلاتے پھرو، کسی غریب کو آپ نے کچھ پیسے دے دیے ہیں، کسی سفید پوش انسان کو، بیوہ کو کچھ پیسے دے دیے ہیں، یا کسی غریب کو کچھ پیسے دے دیے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جا کر کے بتاتے پھریں۔ یاد رکھیے ایک چیز ہے ریاکاری اور ایک ہے سمعہ۔ ریاکاری یہ ہے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر وهو الریا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ڈر اپنی امت کے اوپر شرک اصغر سے ہے،
اور وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کیا ہے کہ آپ صدقہ دے رہے ہیں، کسی کی کوئی مدد کر رہے ہیں، کسی غریب کو کچھ پیسے دے رہے ہیں اور پھر ساتھ میں اس کو بتا بھی رہے ہیں، لوگوں کو بھی پتا چلے۔ آپ کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، یہ بہت مال خرچ کرنے والا ہے، پیسے خرچ کرنے والا ہے۔ یہ ریاکاری ہے۔ اور سمعہ کیا ہے کہ آپ کسی غریب کی، کسی نادار کی مدد کرتے ہیں اکیلے میں، اس کو پیسے دیتے ہیں اکیلے میں، اس کی مدد اس طرح کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن کسی اور کے پاس جاتے ہیں، اسے بھی جا کر کے بتاتے ہیں میں نے فلاں کو اتنے پیسے دیے ہیں۔ وہ بیچارہ سفید پوش انسان اگرچہ آپ کے پیسوں سے پہلے اتنا بددل نہ ہوا ہو جتنا لوگوں کی باتیں سن کے بددل ہو جاتا ہے، اور پھر تم سمجھتے ہو کہ لوگوں کی تمہارے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ آپ چند ٹکے، چند پیسے دے کر کے کسی بھی سفید پوش انسان کو جو لینے کے لیے نہیں گیا، جس نے آپ سے مانگے نہیں ہیں، اگر آپ اس کی مدد کر دیتے ہو تو خدا را اس کو چھپائیں، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ سمعہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی کوئی مدد کر دی ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو جا کر کے بتاتے پھریں۔ اور جو ایسا کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ بہ، جو انسان ایسا کرتا ہے کہ مال خرچ کرتے وقت، عبادت کرتے وقت چھپاتا ہے، لیکن پھر بعد میں لوگوں کے پاس جا کر کے بیان کرتا ہے کہ میں نے تو فلاں کی اس طرح مدد کی، فلاں کو ایسے کیا، فلاں کو ایسے کیا، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کریں گے۔ کتنے گناہ ہیں جو اللہ نے چھپا کر کے رکھیں، آپ کی کتنی لغزشیں ہیں، کتنی معاصی ہیں جن کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے، پھر کل قیامت کے دن اللہ بھی لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، اپنے ثواب کو ضائع نہ کرو، بالمن، احسان کے ساتھ۔ اگر آپ نے سفید پوش پہ کوئی پیسے دیے، کوئی احسان کیے تو اس کو چھپاؤ، نیکی کرنے کے بعد اور زیادہ چھپاؤ۔ والاذی، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر چند پیسے دے دیے، ہمسائے کو چند پیسے دیے تو پھر اس کو بلا کر کے اس سے کام کروانا۔ کسی غریب بچی کی شادی ہے، اس کو چند چیزیں آپ نے لے کر کے دے دی ہیں، کوئی مشین لے کر کے دے دی ہے، کوئی فریج اس کو لے کر کے دے دی ہے، اور پھر اس کے بعد گھر میں کوئی بھی کام ہے تو جی اس کو بلا لو اور اس سے آ کر کے کام کرواؤ۔ یا کسی اپنے امپلائی، کسی نوکر کو آپ نے کچھ چیزیں دے دی ہیں، آپ کے پاس اللہ نے فراوانی دی ہے، آپ نے چند پیسے، چند اپنے اتارے ہوئے کپڑے اس کو دے دیے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر اس سے زیادہ کام لینا اور اس کو اپنا بالکل ہی نوکر سمجھ کر کے بیٹھ جانا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو، اپنے مال کو، اپنے اس صدقے کو، من کسی کے اوپر احسان کرنے سے بھی بچاؤ، والاذی تکلیف دینے سے بھی بچاؤ۔ کس طرح؟ اللہ نے مثال دی، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، وہ بندہ جو مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ لوگ دیکھ لیں، لوگ مجھے کہیں یہ بڑا سخی ہے، لوگ کہیں یہ بہت خرچ کرنے والا ہے، لوگ کہیں کہ یہ بہت زیادہ لوگوں میں دینے والا ہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کا نہ آخرت پہ کوئی ایمان ہے نہ اللہ پہ کوئی ایمان ہے۔ اے انسان تو دے رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تجھے اس کا اجر ملے گا کب؟ قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ اگر کسی کو چند پیسے دے دیے ہیں تو پھر اس کو تکلیف نہیں دیتے، اس کے اوپر احسان نہیں جتلاتے، اللہ کہتے ہیں ان کا اجر وہ میرے پاس ہے، میں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ لیکن اگر آپ اسی طرح کرتے رہے کہ چند پیسے دیے اور غلام سمجھ لیا ہے،
چند چیزیں اس کو دے دیں اور پھر اس کو احسان جتلایا، فلاں کے پاس گئے اسے بھی جا کر کے بتایا، کسی تیسرے کے پاس گئے اسے بھی جا کر کے بتایا۔ اللہ کہتے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک سفید چٹیل پتھر ہو اور پھر علیہ تراب، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑ جائے۔ ایک پتھر ہے سفید، اس کے اوپر مٹی آ کر کے پڑ جاتی ہے، جم جاتی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس کے اوپر بارش پڑتی ہے تو وہ مٹی کو بالکل صاف کر دیتی ہے، وہ پھر پتھر دوبارہ سے چٹیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے نیک اعمال کو صاف کروا بیٹھتا ہے۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ مٹی کی مانند انسان کے نامہ اعمال میں تھوڑا سا ثواب تو آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ریاکاری کرتا ہے، جیسے ہی وہ سمعہ کرتا ہے، لوگوں کو جا کر کے بتاتا ہے، تو جس طرح بارش کے ساتھ یہ پتھر چٹیل ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کے ثواب کو، اس کے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ ذرا سا تھوڑا سا بھی اجر نہیں لے پاتے، یہ تھوڑی سی بھی نیکی نہیں لے پاتے۔ کس وجہ سے؟ کہ خرچ تو کیا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، مال تو دیا ہے، مدد تو کی ہے، کسی سفید پوش کی عزت کو اچھالنے کے لیے، لوگوں میں باتیں کرنے کے لیے کہ میں نے اس کے اوپر احسان کیا۔ اللہ کہتے ہیں لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کہتے ہیں میں کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ پیارے بھائیوں، اگر صدقہ کیا ہے، اگر اللہ کے راستے میں کچھ دیا ہے تو اس کو اور زیادہ چھپا کر کے رکھو، اور اگر انسان ایسا کرتا ہے، مال دیتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور اس کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اللہ فرماتے ہیں ایسا انسان جو مال کو جب خرچ کرتا ہے تو اس طرح دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اللہ کے راستے میں کیا صدقہ کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ کی سوچ، آپ کا پیمانہ یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں یہ کتنا بڑا سخی ہے، کتنا بڑا لوگوں میں خرچ کرنے والا ہے، کتنی بیواؤں کی مدد کرنے والا ہے، کتنے غریبوں کے چولہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کے پیسے سے چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے ان اول من تسعر به نار جہنم، کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے جس انسان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور اس سے بھی بڑی بات ان اول من تسعر به نار جہنم، جس کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور زیادہ کیا جائے گا جہنم کی آگ کو، ان تین بندوں میں، ان تین لوگوں میں ایک وہ شخص ہے جو صدقہ کرتا تھا تو صدقہ کرتے وقت ذہن میں یہ بات رکھتا تھا کہ لوگ کہیں گے کتنا بڑا سخی ہے، کتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ کیسے زندگی گزاری ہے، مال کہاں خرچ کیا ہے، تو یہ آگے سے اللہ تعالیٰ کو جواب دے گا یا اللہ تو نے دنیا میں مال دیا تھا، پیسہ دیا تھا، میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، میں نے غریبوں میں تقسیم کیا، میں نے بیواؤں کی مدد کی، میں نے فلاں کے ساتھ اس طرح کیا۔ اللہ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ جب میں خرچ کر رہا ہوں تو لوگ کہیں کتنا بڑا سخی ہے، لوگ کہیں کتنا اللہ کے راستے میں دینے والا ہے، اس انسان نے لوگوں کی کتنی مدد کی ہے۔ آج اللہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی بھی اجر نہیں ہے، جن لوگوں کے لیے یہ کام کرتا رہا ہے ان سے جا کر کے اپنے اجر کو طلب کرو۔ ان اول من تسعر به نار جہنم، سب سے پہلے جس کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا ان میں یہ وہ شخص ہے کہ جو صدقہ کرتا تھا اور صدقہ کرتے وقت ذہن میں یہ بات رکھتا تھا کہ لوگ کہیں کتنا بڑا سخی ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور چھپا کر کے کرتا ہے، اس اپنے آپ کو ریاکاری اور سمعہ سے بچا کر کے رکھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کے پیغمبر نے قسم اٹھا کر کے کہا
حالانکہ اللہ کے پیغمبر ویسے کہہ دے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اور یقین ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے قسم اٹھا کر کے کہا ما نقصت مال عبد صدقۃ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان کے مال کو کم نہیں کرتے جو انسان صدقہ کرتا ہے، لیکن صدقہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو چھپا کر کے آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں اور اس کا اجر بھی پھر اللہ سے لینے کی امید رکھیں، کسی کے لیے یہ کام نہ کریں۔ اگر آپ دنیا میں کسی انسان کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، پھر انہی سے جا کر کے اجر لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں انسان کے سارے اعمال کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ انسان نمازیں ادا کرتا تھا وہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، انسان روزے رکھتا تھا وہ بھی منقطع ہو جاتے، انسان نے حج کیا اس کا اجر وہ ملتا ہے لیکن وہ جاری نہیں رہتا، وہ عمل کا ملنا وہ منقطع ہو جاتا ہے الا من ثلاث، تین کام ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ انسان کو ملتا رہتا ہے، جن کا اجر و ثواب قبر کے اندر بھی انسان کے لیے جاری رہتا ہے، ان میں سے ایک وہ عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریہ، وہ انسان جو ایسا صدقہ کرتا ہے جو جاری رہنے والا ہے، جو انسان ایسا اللہ کے راستے میں کام کر کے جاتا ہے، کسی کو علم پڑھا کر کے جاتا ہے، کسی کو علمی چند چیزیں لے کر کے دے کے جاتا ہے، کہیں کسی جگہ کے اوپر پمپ لگوا کر کے دے کے جاتا ہے، پانی کا صدقہ کر کے جاتا ہے، مسجد کے اندر کوئی حصہ ملا کر کے دے کے جاتا ہے، صدقۃ جاریہ جو جاری رہنے والا صدقہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انسان کی اس عمل کا اجر اور ثواب جاری رکھتے۔ اور پھر پیارے بھائیوں، انسان دنیا میں سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین اجر و ثواب کے لحاظ سے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ انسان جو اپنے اس رشتہ دار کے اوپر صدقہ کرتا ہے، جو اپنے اس رشتہ دار کے اوپر خرچ کرتا ہے کہ جس کا پتہ ہے کہ یہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، یہ میرے ساتھ دشمنی رکھنا چاہتا ہے، اس کے دل کے اندر میرے بارے میں کوئی بغض اور کینہ ہے، اس کے اوپر خرچ کرتا ہے صلہ رحمی کرنے کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ افضل الصدقہ، یہ صدقات میں سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں ایک مہینہ مسجد نبوی کے اندر، ایک پورا مہینہ مسجد نبوی کے اندر میں قیام کروں اور اس جگہ کے اوپر مسجد نبوی کے اندر میں اعتکاف بیٹھا رہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں کسی غریب کے کام آ جاؤں، کسی غریب کے مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک انسان اپنے کسی مسلمان غریب بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ کہتے ہیں میں بھی اس انسان کی مدد کرتا رہتا ہوں، اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کہتے ہیں میں اس کو اور زیادہ عطا کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر، میں اللہ تیرے راستے تیرے لیے خرچ کروں گا، میں تیرے مال کو بڑھا دوں گا۔ لیکن پیارے بھائیوں بات وہی ہے، آپ کم صدقہ کریں، تھوڑا صدقہ کریں، لیکن وہ صرف ہونا اللہ کے لیے چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، آپ کم کریں یا زیادہ کریں، 1 کروڑ روپے دیں اور اس کی تشہیر کریں اور اس کے اندر آپ کسی کے اوپر احسان جتلانے والے بنیں اور لوگوں کی واہ واہ اور بلے بلے کو آپ لپیٹنے والے ہوں، اللہ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ کہتے ہیں مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے تمہارے پیسے چاہیے، نہ مجھے تمہارا مال چاہیے، وہ اللہ تو خود عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، میں تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہوں کہ تم دے رہے ہو کس کے لیے، کس کو خوش کرنے کے لیے، کس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے۔ اور اگر انسان، سچی بات ہے،
اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ بھی انسان کو راضی کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص وہ کسی صحرا میں جا رہا تھا کہ بادلوں سے آواز سنتا ہے، اس کے حدیقۃ فلانی، فلاں آدمی کے باغ کے اوپر جا کر کے برسو، اس کے باغ کو جا کر کے سیراب کرو، بادلوں سے آواز سنتا ہے۔ اب وہ انسان اس بادلوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے پیغمبر کی صحیح ترین روایت۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ شخص اس بادلوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر وہ کالے بادل برستے ہیں، کالے ٹیلوں کے اوپر برستے ہیں، اور پانی نالیوں سے گزرتا ہوا ایک شخص آگے بیلچا لے کر کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ پانی کو اپنے باغ کی طرف موڑ رہا ہے، اور وہ پانی اس کے باغ کے اندر جا رہا ہے، اس کے باغ کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ وہ شخص جا کر کے اس انسان سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، اور وہی نام اس کو بتایا جاتا ہے جو اس نے بادلوں سے سنا تھا۔ دیکھا کہ وہ شخص اپنے پانی لگا رہا ہے اور سامنے کھڑا ہوا۔ بعد میں اس سے پوچھا کہ یار میں فلاں جگہ پہ صحرا میں تھا، میں نے وہاں پر یہ بات سنی کہ بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے فلاں شخص کے جا کر کے باغ کو سیراب کرو، اور بادل آ کر کے برسے اور تو نے پانی لگانا شروع کر دیے۔ کون سا تیرا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو تیرے لیے مسخر کیا، ڈیوٹی لگائی بادلوں کی کہ وہ جا کر کے تیرے باغ کو سیراب کرے؟ وہ شخص کہنے لگا کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں جب بھی باغ سے کوئی آمدن آتی ہے اس کے تین حصے کرتا ہوں، ایک حصہ گھر میں لے جاتا ہوں، ایک حصہ باغ کے لیے اس کی مینٹیننس کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، صرف یہی میرا کام ہے، اور اسی وجہ سے کبھی بھی مجھے پانی کی ٹینشن نہیں ہوئی، جب بھی ضرورت پڑتی ہے اللہ کی طرف سے بادل برستے ہیں اور میں پانی لگا لیتا ہوں۔ پیارے بھائیو، اگر آپ نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی دیا ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی ذخیرہ رکھتے ہیں۔ اور اگر 1 ارب روپے بھی دیا ہے لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں لوگوں کو اپنا غلام بنا لوں گا، لوگوں سے سمپتی حاصل کر لوں گا، لوگ میرے بارے میں سخی اور بڑے بڑے القابات سے نوازیں گے، میں چودھری بن جاؤں گا، لوگ مجھے اچھی گاڑی کے اوپر اور اچھی کرسی کے اوپر بٹھائیں گے، اللہ کی قسم ہے یہ دنیا میں ملنے والی یہ چکا چوند، یہ دنیا کی چند دن کی چاندنی، یہ دنیا کے اندر رہنے کے مسخرے یہ چند دنوں کے لیے ہیں۔ انسان کی جیسے عمر ڈھلتی ہے یہ لوگ یاد بھی نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کہتے ہیں میں اس انسان سے راضی ہوتا ہوں، اس کے کاموں کو اپنے ذمے لے لیتا ہوں کہ اس کے کاموں کو میں نے کرنا ہے۔ اور وہ انسان جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں ایسے کروں گا، میں اس طرح سے لوگوں کی خوشنودی حاصل کر لوں گا۔ اگر اللہ نہ چاہیں تو لوگ آپ کو اچھا سمجھ سکتے؟ اگر اللہ نہ چاہیں کون سا ایسا شخص ہے جو تمہیں عزت دے سکتا ہے؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں ان کو پھیر دیتے ہیں۔ اگر آپ کچھ بھی خرچ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں تو کیا وہ اللہ تمہیں عزت نہیں دے گا؟ کیا اللہ لوگوں کے دلوں کو تمہارے لیے نہیں پھیرے گا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اللہ کو چھوڑ کر کے بندوں کی رضا کو سامنے رکھ لیتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے بندوں کی رضا کو سامنے رکھ لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو درمیان سے نکال لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جاؤ لوگوں کے سپرد ہے، اب لوگ جو آپ کا فیصلہ کرتے ہیں وہ کر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کبھی بھی کسی انسان سے راضی نہیں ہوتے۔ پیارے بھائیوں،
یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث صحیح بخاری کی روایت، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کو عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اتنا مخفی صدقہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کو عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی بھی توفیق دے اور پھر اس کو چھپانے کی، اپنی رضا کے لیے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔